آج ہمارے سولر سسٹم میں صرف 8 پلینٹس ہیں، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہمارے سولر سسٹم میں 11 پلینٹ ہوا کرتے تھے، جس میں سے پلوٹو کو اسی دور میں مائنس کیا گیا ہے۔ 19ویں صدی کی شروعات میں ولکن نامی ایک پلینٹ ہوا کرتا تھا جو سورج کا سب سے قریب ترین پلینٹ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ مرکوری سے بھی زیادہ قریب۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ پلینٹ اب اپنا وجود نہیں رکھتا؟ یہ پلینٹ اتنا چھوٹا تھا کہ ماہر فلکیات اس کو سورج پر بس ایک دھبا تصور کرتے تھے۔ ایسٹرونامرز جو ہمیشہ سے سولر سسٹم کے اندھیرے سایوں میں نئے پلینٹ کی تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے پلینٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کبھی ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس پلینٹ کا نام فوٹون ہے۔ یہ پلینٹ مارس اور جوپیٹر کے درمیان ہوا کرتا تھا، یعنی سورج سے حقیقی 5واں پلینٹ۔ اب میں یہاں آپ کو ایک چونکانے والی بات بھی بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 4000 BC میں حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں سومیرین تہذیب ہوا کرتی تھی، جس کے بارے میں آپ نے لازمی سنا ہوگا۔ میں بھی کئی بار اپنے ویڈیوز میں اس تہذیب، اس سویلائزیشن کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ ایون اپنے آنے والے ویڈیوز میں بھی میں اس تہذیب کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہوں۔ اس سویلائزیشن کے ہزاروں سال پرانے ٹیبلٹس برآمد ہوئے جن میں 10 پلینٹ کا سولر سسٹم بنا ہوا ہے، یعنی اس وقت فوٹون نامی یہ پلینٹ موجود تھا، اور پلوٹو کو بھی وہ لوگ سولر سسٹم کا حصہ ہی سمجھتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور حیرانی کی بات بتا دوں جو کافی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے سولر سسٹم کے تمام پلینٹس کیسے دریافت کر لیے۔ کیا آپ اتنے 1000 سال پہلے ان کے پاس کسی ٹیلیسکوپ کا تصور کر سکتے ہیں، یا پھر کسی اسپیس کرافٹ یا اسپیس شپ کا؟ دراصل یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے ویڈیوز میں میں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم میں مارس کے بعد ایک ایسٹرائڈ بیلٹ ہے۔ 1860 یعنی 1860 کی دہائی تک ماہر فلکیات اس ایسٹرائڈ بیلٹ میں سیریس پیلس نامی چھوٹے چھوٹے پتھروں کو پلینٹ سمجھتے تھے۔ ایسٹرائڈ بیلٹ میں یہ سب سے بڑے سائز کے پتھر ہیں، لیکن بالآخر ان کو ایسٹرائڈ بیلٹ کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ اس ایسٹرائڈ بیلٹ میں لاکھوں بکھرے ہوئے پتھر اور چٹانیں کہاں سے آئیں؟ ایسٹرونامر ہینریچ ولیم آلبرس نے یہ خلاصہ کیا تھا کہ یہ ایسٹرائڈ بیلٹ میں بکھرے ہوئے پتھر دراصل اس 5ویں پلینٹ فوٹون کے ٹکڑے ہیں، اس کی باقیات ہیں۔ اس پلینٹ کا جو نام فوٹون ہے، دراصل اس کا مطلب ہے چمکنے والا ستارہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پلینٹ پھٹا کیوں؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ اس کی گرفت بہت مضبوط نہیں تھی اپنے آپ میں۔ دوسری وجہ کہ جوپیٹر کی بے پناہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس نے اس پلینٹ کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا، یعنی یہ پلینٹ جوپیٹر کے بہت زیادہ قریب آ گیا تھا، اور پھر جوپیٹر کی طاقتور گریویٹیشنل ویوز کو یہ پلینٹ برداشت نہیں کر پایا اور وہ پھٹ گیا۔ اور تیسری وجہ جو فرضی سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج جیسا کوئی بونا ستارے کی وجہ سے تباہ ہوا، اور جو آخری وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی تباہ کن طوفان یا پھر شدید زلزلوں سے پھٹ کر ٹکڑوں کی شکل میں بکھر گیا، اور اس کا یہی بکھرا ہوا ملبہ ایسٹرائڈ بیلٹ کی صورت میں آج سورج کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ پلینٹ جو ہزاروں سال پہلے مارس اور جوپیٹر کے درمیان سورج کے گرد چکر لگاتا تھا، وہ سائز میں پلوٹو سے بھی زیادہ چھوٹا تھا، اور یہ سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا پلینٹ ہوا کرتا تھا، ممکن طور پر ایک مردہ پلینٹ یعنی بنجر سیارہ، جس پر بہت کم یا پھر کوئی بھی ایٹماسفیئر یا پھر کوئی بھی گریوٹی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی پتھریلی سطح سورج کی زہریلی تابکاریوں سے محفوظ تھی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے بہت سارے ماہر فلکیات نے ایسٹرائڈ بیلٹ کا فوٹون کے باقیات ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ پلینٹ ایگزسٹ کرتا تھا، جو کہ سچ بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سومیرین ٹیبلٹ کے ذریعے اس کی تصدیق ہوتی ہے، تو وہ پلینٹ ان ماہر فلکیات کے حساب سے تباہ ہو کر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔
उम्मीद करता हूँ आपको स्पेस से रिलेटेड मेरी ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मजीद ऐसे दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।